الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنی گفتگو میں آقا علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو جو شہرت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور اس مہینے میں ہوا، آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ در حقیقت آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 2 ہوئی ہے۔ اب آپ کو یہ سن کر کے بڑی حیرت ہوگی کہ ولادت تو ایک ہوتی ہے، یہ 2 ولادتیں کیسی؟ اصل میں 2 ولادت اس طرح سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اس دنیا میں ربیع الاول میں ظاہر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ولادت ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ آپ کا کمال ہے، اور وہ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ 8 یا 12 ربیع الاول علی اختلاف الاقوال، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو یا 8 یا 9 ربیع الاول کو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آئے، اور 40 سال کے بعد آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آئے۔ تو ایک ہے جمال محمدی اور ایک ہے کمال محمدی، لیکن جمال محمدی کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے باتیں کرنا بھی باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ آپ کی روحانی ولادت ہے۔ آپ کی جسمانی ولادت سے زیادہ اہم روحانی ولادت ہے۔ لوگ جسمانی ولادت میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جسمانی ولادت میں تھوڑا سے نعت خوانی کر لیتے ہیں، جسمانی ولادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال اس طرح سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور گیسو اس طرح سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس طرح سے تھے۔ گویا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ ایسا سانچہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جس سانچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو ڈھالا ہو، وہ سانچہ ہی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا تھا۔ تو اگر جسمانی ولادت کی بات کی جائے، اس کے تذکرے کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عملی کوئی نمونہ نہیں ہے۔ عملی نمونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار جس طرح تھے ہم بنا لیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلی اس طرح سے تھے تو ہم بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو اس طرح سے تھے تو ہم بنا لیں، چونکہ اس میں عملی نمونہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا، آپ کے جمال کا ہم کیا ہے تذکرہ کریں، اور یہ بھی باعث ثواب ہے۔ لیکن قرآن شہادت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اسوہ حسنہ اور نمونہ اگر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو 40 سال کے بعد والی زندگی ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مشن ہے، وہ مشن ہم لوگ جاننا نہیں چاہتے۔
ہم لوگ اس کے اوپر چلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے والی زندگی کو نمونہ نہیں بتایا کہ آپ کی 40 سالہ جو زندگی ہے پہلے کی، اس میں کوئی عملی نمونہ پایا جاتا ہو۔ آج ایک دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ واقعی اس کے اوپر زیادہ ترجیح اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی عملی نمونہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ خوب شعر و شاعری کر لی اور مٹھائیاں تقسیم کر لی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں جاننا چاہیے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، یہ ایک ایسا نقطہ خیر ہے کہ جس میں اولین سے لے کر کے آخرین تک سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا فیض حاصل کیا، اور بعد میں جتنے بھی آنے والے قیامت تک ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کریں گے۔ آپ کا آنا ہی دنیا میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اگلوں کو نبوت ملی اور پچھلوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو ولایتیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اخلاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاقی طور پر اگر مجسم جسمانی شکل اگر پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جائے اور دکھایا جائے تو گویا کہ وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ عزیزان ملت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کا مالک کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا رازق کون ہے، یہ سارے جہان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ کے بندوں کا اللہ سے کیسے تعلق قائم ہو جائے، وہ کیسے سمجھنے لگے کہ وہی ایک ہے، وہی سارے جہان کا مالک ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا دنیا میں۔ اور یہی پیغام تمام کے تمام انبیاء لے کر کے آئے، اور یہی پیغام قیامت تک چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس پیغام کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دے انہی میں، رسولاً، ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، تیری کتاب کی تلاوت کرے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کو حکمت اور دانائی کی بات بتائے، سکھائے، کیونکہ اے رب تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا اپنے ماننے والوں کو، یہ خوشخبری دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ آگے چل کر کے ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انبیاء نے آپ کے آنے کی بشارت دی، انبیاء نے آپ کے لیے دعا کی، انبیاء نے آپ کی امت میں آنے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جو انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ یہ جو انتظار کرتے ہیں کل کی اوتار کے بارے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کی کتابوں سے صاف صاف مل رہا ہے کہ اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جن کے آنے کا انتظار تھا وہ ختم ہو چکا، اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات عالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی دوت نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی قاصد نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، اے محمد، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے۔ آج یہ جو غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمی نکالتے ہیں، ارے کمی نکالنے والے تو اللہ تعالیٰ کے اندر بھی کمی نکال رہے ہیں۔ اگر آپ تعصب کا چشمہ اتار کر کے محبت بھری نظروں سے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سیرت کے کسی بھی ایک چیز میں کہیں بھی پوری زندگی میں کمی نظر نہیں آئے گی، نہ ایک نقطہ رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان کی عقلوں پر، ان دانشوروں پر، ان فلاسفروں پر، وہ اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ دنیا میں ترقی یافتہ کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر پائے، جو تمام عالم کے لیے، تمام مانوتا کے لیے ریفارمر بن کر کے آیا، مصلح بن کر کے آیا، سچا درد لے کر کے آیا، انسانیت کو سچا درد دینے والا آیا، جس کے دل کے اندر تمام انسانوں کا سچا درد تھا۔ آج اس کے اندر کمی نکال کر کے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ میں اپنوں کی کتابوں سے نہیں حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس یو پی کے اندر، اس یو پی میں چند سال پہلے لکھنؤ میں ایک انجمن تھی جس کا نام تھا فردوس ادب۔ وہ ہر سال جلسہ کرتی تھی اور اس جلسے میں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیتی تھی، بڑے بڑے دانشوروں کو دعوت دیتی تھی، اور وہ ان جلسوں میں ان کو بلاتی تھی، اور اس میں تقریباً اس وقت 30-40 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ تاحد نظر لوگ آتے تھے اور اس میں سیرت کے جلسے میں شریک ہو کر کے سیرت کے پیغام کو سنتے تھے۔ تو اس میں دعوت دی گئی، اس وقت یو پی کے گورنمنٹ کے جو گورنر تھے یو پی میں، وہ کے ایم منشی تھے۔ چونکہ وہ ہندو تھے اور ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس جلسے میں شریک ہو، تو چونکہ گورنر تھے ان کے پاس کوئی موقع تھا نہیں، کھجلانے کا وقت نہیں تھا، انہوں نے جو ہے معذرت کر دی کہ ہم آ نہیں پائیں گے، ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جو چیزیں لکھ کر کے دے رہے ہیں اس کو وہاں پڑھ کر کے سنا دینا، ہم جو لکھیں گے وہ پیغام ہماری طرف سے وہاں کے جتنے بھی لوگ ہوں گے سامعین ان کو آپ بتا دینا۔ لہذا وہ آ نہیں سکے، لیکن انہوں نے جو لکھ کر کے دیا اور ان کا جو پیغام سنایا گیا، انہوں نے 2 جز لکھے۔ پہلا جز یہ تھا ان کا کے ایم منشی کا، انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی میں اس دنیا میں آنے والی بڑی بڑی شخصیات کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے لوگوں کا مطالعہ کیا، انسانیت کا درد رکھنے والوں کا مطالعہ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے لوچ دیکھا، کہیں نہ کہیں کمی دیکھی، کہیں نہ کہیں نقطہ رکھنے کی گنجائش تھی، انگلی رکھنے کی گنجائش تھی۔ لیکن جب میں نے محمد الرسول اللہ کا مطالعہ کیا، ان کے بچپن کو جب دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، ان کی آخری زندگی کو دیکھا، تو ساری چیزیں ان کی بے مثال تھی۔ کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ ان کی کسی جگہ پر کہیں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ نقطہ رکھا جا سکا ہو، کمی رکھی جا سکتی ہو۔ یہ پہلا پیغام انہوں نے دیا کے منشی نے۔ حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عیسائیوں کی بھی کتاب ہے، بڑے بڑے عیسائی مورخین اور اسی طریقے سے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے، انہوں نے بھی لوہا مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، لیکن ایک بغض ہے، ایک عداوت ہے، ایک حسد ہے، یہ اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں ہے۔ حسد رکھنے والے تو اللہ سے بھی حسد رکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو پہلا پیغام انہوں نے اس بات کا دیا کہ محمد الرسول اللہ کی ایسی ذات ہے کہ کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، ایسی بے مثال شخصیت، بے مثال انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ جوانی کے اعتبار سے میں بے مثال کہوں، بچپن کے اعتبار سے بے مثال کہوں، گھر میں بیوی بچوں شوہر میں رہنے کے بیوی بچوں میں رہنے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، صاحب درد مبلغ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، عظیم سپہ سالار اور فاتح آدم اور رحم دل فرما روا ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، انسانیت کے اعتبار سے سچا درد رکھنے والوں کے اعتبار سے بے مثال کہوں، شب زندہ دار عابد ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں،
عالم انسانیت کی نفسیات کے اوپر نظر رکھنے والے سچے خطیب کے اعتبار سے بے مثال قوم، ہر چیز بے مثال آقا علیہ السلام کی تھی، یہ کہ منشی نے بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ میرا دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے، ہندوستان کے اندر جو اصول اور قانون بنائے گئے ہیں، وہ اسلام کی بنیادوں کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے فاروق اعظم کی زندگی دیکھی اور ان کی حکومت دیکھی، عثمان ابن عفان کی جو حکومت دیکھی، جو ان کے تلامذہ تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جو شاگرد تھے، انہوں نے ایسی حکومت کی کہ ایسی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی پورے عالم میں۔ تو ہندوستان کی اگر فلاح چاہتے ہو، ہندوستان کی اگر کامیابی چاہتے ہو، تو اس وقت سب نے مل کر کے ہندوستان کا قانون اسلامی اصولوں کے اوپر قائم کیا تھا۔ یہ تھے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے انہوں نے اپنا بیان اور اپنی باتیں کہی، اپنی گفتگو میں یہ بات کہی۔ تو عزیزان ملت، یہ جو مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، جہاں ولادت جسمانی کو ہم پڑھتے ہیں، جہاں ولادت جسمانی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم ولادت روحانی کا تذکرہ کریں۔ اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے بتا دوں کہ نبی جو ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ عصمت انبیاء کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں وہ کم فہمی کا شکار ہیں، سخت غلطی کا شکار ہیں، سخت حسد کا شکار ہیں، سخت بغض کا شکار ہیں۔ انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سچے دل سے پڑھ کر کے اپنے دل کا تصفیہ کرنا چاہیے اور اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔